السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی روشنی میں اس عہد و پیمان کا جائزہ لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا اور جس کا ذکر پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی تھیں اور جن کا ان سے عہد لیا تھا، اس میں اب جو اگلی چیز زیر بحث آ رہی ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یعنی یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پر اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، زکوٰۃ پر بھی یعنی انفاق پر بھی ہم سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں جب ہم نے آیت نمبر 1 تا 5 پر جب ہم نے بات کی تھی، اس وقت بھی ہم نے ان چیزوں پر گفتگو کی تھی، اور آئندہ بھی بہت سے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ یہ دین کے بنیادی احکام ہیں۔ لیکن یہاں میں صرف ایک خاص پہلو پر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ خود بھی اس آیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شروع یہیں سے ہو رہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا۔ اور بنی اسرائیل ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 بلکہ 1300 برس قبل ان کا زمانہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شریعت دی گئی تھی، ان کو جو دین دیا گیا تھا، ان کو جو تعلیمات دی گئی تھی، اس میں نماز کا بھی ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دین کے یہ جو بنیادی احکام ہیں، نماز اور زکوٰۃ اور باقی چیزیں بھی، یعنی باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا بھی دیگر حوالوں سے قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی ہے، مثال کے طور پر اعتکاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں قدیم شریعت میں بھی موجود تھیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید نازل ہوا اور اس کے بعد پھر نماز کا آغاز کیا گیا یا زکوٰۃ کا آغاز کیا گیا، اور پھر دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اچھا نماز اسے کہتے ہیں، زکوٰۃ اسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ قدیم عبادات ہیں جو پچھلے انبیاء بھی ادا کرتے رہے، اور ان کی امتوں کو بھی ان عبادتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج صرف اسی پہلو پر یہاں پر بات کر لی جائے، کیونکہ پھر یہ تاریخی حوالہ کہیں اور نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ نماز اور زکوٰۃ کے جو دیگر پہلو ہیں، جو حکمتیں مصلحتیں ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔